ہمیں محمد باقر علیہ السلام سے ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام ظاہراً جو ہے وہ زیاد الاحلام نام اس کا نقل ہوتا ہے، وہ مولا کے پاس بہت ہی لمبا سفر کر کے پہنچا تو امام نے اس سے پوچھا کہ اے زیاد تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ ظاہراً پاؤں میں کوئی تکلیف تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محبت اور آپ کے دیدار میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھا ہوا، ظاہر ہے وہ سواری مناسب نہیں تھی، ایک بڑا لمبا سفر طے کیا اور میرے اندر صرف یہ اشتیاق تھا کہ میں کب آپ کی بارگاہ میں پہنچوں، کب اپنے مولا کا دیدار کروں، کب آپ سے اظہار الفت کروں۔ تو بس اس حوالے سے پاؤں میں جو ہے وہ تھوڑے سے مسئلے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ کے محب ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے۔ جب ہم کبھی اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ آ جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں اور ہمیں ہمارے پرانے گناہ یاد دلاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ گناہ کی جب یاد آتی ہے تو ہمارے اندر مایوسی آ جاتی ہے، افسردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ہمیں آپ کی محبت، آپ کی چاہت کا خیال آتا ہے تو وہ پھر ہمارے اندر ایک امید کی حالت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہم خدا کے فضل کے امیدوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو عجیب حالتیں ہیں جو ہم پر طاری رہتی ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ وہاں مولا امام باقر علیہ السلام نے قرآنی آیات کی تلاوت کی، سورہ حجرات اور سورہ حشر۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اہل محبت ہیں، بالاخر وہ خدا ہے کہ جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کی راہ پہ چلیں، جو اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، اور محمد و آل محمد جن کی ولا کا خدا نے حکم دیا ہے، اگر ان ہستیوں سے وہ تمسک رکھتا ہے تو خدا جو ہے ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ وہ گناہوں کی وجہ سے افسردہ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، چونکہ یہ خدا ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس نے جب وعدہ کیا ہے تو مولا نے کہا کہ تم لوگ جب ہماری چاہت، ہماری محبت کو اپنے دل میں تم نے سما لیا اور ہماری راہ پہ چل رہے ہو یا چلنے کی کوشش کر رہے ہو تو پروردگار جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، ہم اہل بیت جو ہیں وہ تمہارے لیے شفیع ثابت ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت اہل بیت، یہ تولا اور تبرہ جو ہے، یہ اتنا طاقتور رکن ہے ہمارے فروع دین میں کہ ہماری ساری کوتاہیوں پر بھی حاوی ہے۔ واہ! کہ اگر بالاخر انسان ہے، جی ہاں، اگر وہ فروع دین کے اندر کچھ کوتاہیوں کا شکار ہے، اگر وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کوئی مسائل ہیں، یا کوئی اور اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں اور ان پر وہ نادم ہے، تو تولا تبرہ جو ہے یہ اتنا اپنے اندر اثر رکھتا ہے کہ اگر ہم اس میں سچے ہو جائیں اور حقیقی طور پر ان ہستیوں سے وابستہ ہو جائیں جن سے وابستگی کا خدا رسول نے حکم دیا ہے، تو یہ وابستگی تولا جو ہے یہ ضامن ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا، کہ یہ محبت جو ہے ان گناہوں کو بھی جلا دے گی۔ یہ محبت اتنی قوی ہے، خدا اور اس کے طرف سے آنے والی جو حجج الہی ہیں، چاہے وہ پیغمبر یا ان کے اہل بیت ہے، یہ اتنی قوت رکھتی ہے کہ ہمارے ان گناہوں کو بھی جلا سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم ان گناہوں پر اظہار ندامت کریں۔ ہاں، اگر یہ محبت رکھ کے پھر گناہوں میں پڑ جائیں تو پھر یہ حجاب ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے بھی یہاں شکوہ بھی کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے، اپنی امت کے لوگوں سے، کہ تمہارے گناہ میرے اور تمہارے درمیان حجاب بڑھا رہے ہیں۔ چونکہ جب ہمارے محب ہو، ہماری اقتداء ہے، ہماری محبت ہے، تو پھر گناہوں والی زندگی کو چھوڑو، جو پہلے ہو چکا ہے ہو چکا ہے، اس پر ندامت کا اظہار رہے، اس کا جبران کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی نماز میں کوتاہی ہے تو اسے پورا کرو، اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اسے ادا کرو۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اب اگر پھر انسان گناہ کرنا شروع کر دے، پھر بھی بالاخر ایک ندامت کا پہلو ہے، اگر نادم ہوتا ہے تو پروردگار کا فضل بہت زیادہ ہے۔ تو کھیل نہ بن جائے کہ ہم ایک طرف محبت کا دعویٰ کریں اور روز جو ہے وہ توبہ بھی کریں اور پھر دوبارہ ان کاموں میں نہ، یہ جو ہے یہ وہ حالت نہیں ہے۔ یہ حالت جو ہے یہ دین کو مذاق سمجھنا ہے، یہ محبت اہل بیت کو، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو محبت جو ہے، اگر ہم نے محبت دیکھنی ہے تو ہم اپنے سامنے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے جناب حر کی، سبحان اللہ، کہ جناب حر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ گناہوں کی زندگی کو کیسے خیر آباد کہتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ دشمنان اہل بیت جو تھے اگر ان کی میں پیروی کرتا تھا اسے خیر آباد کیسے کہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ شیطان کو کیسے چھوڑا جاتا ہے اور کیسے پھر امام حق سے, سچے امام سے وابستہ ہوا جاتا ہے, اور اس حد تک وابستگی کہ ان کی خاطر جو ہے انسان جو ہے اپنی جان بھی دیتا ہے. اگر اس حوالے سے مثال دیکھنی ہے جناب زہیر کی دیکھیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ انسان جب شیعہ علی بنتا ہے تو پھر اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ فرق نہیں کرتا آج بھی ابلیس یا خواہشات نفسانی اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارے ہیں تو ان کو خیر آباد کہنا یہ محبت اہل بیت کی اقتداء کا ایک ادنا سا نمونہ ہے. جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ہماری صرف زبان کی حد تک نہ ہو. اب یہ زیاد الاحلام جو آئے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں, یہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے گزشتہ گناہ یاد دلاتا ہے, نہ کہ میں اب دوبارہ کوئی گناہ کر رہا ہوں. نہیں, وہ جو میری پہلی گناہوں کی زندگی ہے, آپ کی محبت آنے سے پہلے, اس خاندان کی محبت آنے سے پہلے شیطان مجھے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ شیطان کا یہ حربہ ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مومن اب تو گناہ نہیں کر رہا, اس کو پچھلے گناہ یاد دلا کر اس کا ایمان کمزور کرتا ہے اور اس کے رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر جو جذبے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ ضرب لگاتا ہے, کمزور کرتا ہے. تو اب یہ ہستی جو ہے یہ امام کی خدمت میں پہنچتی ہے قوت قلب لینے کے لیے. تو ہم بھی اس زمانے میں قوت قلب لے سکتے ہیں. اپنے زمانے کے امام سے توسل کریں, دعائیں پڑھیں, دعائے عہد پڑھیں, دعائے سلامتی امام زمان پڑھیں, دعائے ندبہ پڑھیں, امام سے توسل کریں. بالخصوص دعائے عہد جو ہے یہ بیعت ہے اپنے زمانے کے امام سے. یہ وہی قوت قلب لینا ہے, یہ وہی اپنے قلب کو طاقت دینا ہے کہ میں آج کا دن پورا دن آپ کی اقتداء میں گزاروں گا. میری کامیاب زندگی یہی ہے کہ جس میں اپنے رب کی عبودیت اور اپنے زمانے کے مولا اور امام کی اقتداء کر رہا ہوں, اور اللہ اور اس کے جو ولی ہے اس کے چاہنے والوں سے محبت کر رہا ہوں, اور ان کے دشمنوں کے کلچر سے دور ہوں, ان کے دشمنوں کی دوستی سے دور ہوں, ان کے دشمنوں کی جو عادات ہیں یا جو ان کے اعمال خبیثہ ہیں ان سے اظہار برات کر رہا ہوں. یہ ہے میری ایک ایمانی زندگی. جی. تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس نے ہمارے ایمان کو محکم طریقے سے سنبھالا ہوا ہے وہ تولا اور تبرہ ہے. سبحان. یہ نہ کہا کریں کہ تولا کا معنی جو ہے وہ میرا چند ایک نعرے لگا دینا اور تبرہ کا معنی چند ایک پر میں جو ہے وہ نفرین کر دیتا ہوں. یہ تولا تبرہ نہیں ہے. تولا تبرہ میرے کردار سے, میرے گفتار سے, میرے عمل سے جو ہے وہ ظاہر ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ میں شمر سے اظہار تنفر تو کرتا ہوں, خود کسی کے لیے شمر تو نہیں بنا ہوا, خود کسی اپنے مومن بھائی کے لیے, خود کسی اپنی ایمانی بہن کے لیے, خود اپنے گھر بھی بچوں کے لیے, خود اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے ہمسائے کے لیے. یہ تولا کے خلاف ہے, یہ تبرہ کے خلاف ہے. تولا اور تبرہ کا تقاضا یہ ہے اپنے اہل ایمان بہن بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دے, ان سے چشم پوشی کرے, ان سے محبت کرے, ان سے عداوت نہ رکھے. اگر عداوت آپ نے کہا تھا کینہ اور حسد نہ رکھے, ان سے کینہ اور حسد نہ رکھے. یہ ان چیزوں کو اگر رکھنا ہے تو دشمنان خدا سے رکھے, چونکہ وہاں ثواب ہے. وہ کینہ جو ہے وہ دل کو طاقت دے گا, وہ زندگی بڑھائے گا. لیکن یہ کینہ اگر اپنوں سے رکھے گا تو یہ زندگی ختم کر دے گا اور دل مردگی کا باعث ہے. یہ خود چلتی پھرتی لاش بن جائے گا, اسے خود دنیا میں کوئی لذت نہیں آئے گی. لہٰذا جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا ہے کہ دل کا اطمینان جو ہے, دل کی جو آرامش ہے, سکون ہے, وہ اس صورت میں ہے کہ جب صحیح معنوں میں تولا ہو. اور ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں, اور ان کے ظہور کے لیے بھی ایک اہم ترین شرط یہ ہے. اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس چیز نے ظہور کو روکا ہوا ہے تو میں اسے دو چیزیں بتاؤں گا, ایک تولا تبرہ اور ایک امر بالمعروف نہی منکر. یہ دونوں ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے. اگر یہ پر رنگ ہوں اور اس کی ایک چھاپ واقعاً ہمارے کردار پر ہو, ہماری اجتماعی زندگی پر ہو, تو ہم بہت جلد آثار ظہور دیکھیں.